بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. رحمت کا ہے خزینہ رمضان کا مہینہ، رحمت کا ہے خزینہ رمضان کا مہینہ، بخشش کا آبگینہ رمضان کا مہینہ. اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، خلد بری کا زینہ رمضان کا مہینہ. دریائے مغفرت کی موجیں بھی جوش پر ہیں، بخشش کا ہے سفینہ رمضان کا مہینہ. ماتھے سے آسیوں کے شرمندگی کا پل میں سب پونچھ دے پسینہ رمضان کا مہینہ. سرور اتار دے گا سب زنگ یہ دلوں کا، روشن کرے گا سینہ رمضان کا مہینہ. ناظرین اکرام، ARYQ ٹی وی کے تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو استقبال رمضان کا یہ خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں وہ ماہ مبارک عطا فرمایا ہے جس کے بارے میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. اللہ کی رحمتوں کا، اس کی برکتوں کا اور اس کے فیضان کا دریا اس مبارک مہینے میں جوش پر آتا ہے. استقبال رمضان کی مناسبت سے یہ خصوصی پروگرام لاہور اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے عالم اسلام کے بہت ہی معتبر اور محترم نوجوان اسکالر، اور ان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے ARYQ ٹی وی کے مختلف پروگراموں میں، اور خاص طور پہ ایمان اور اسلام آپ دیکھتے ہیں ہر جمعرات کو. اور رمضان المبارک کے مہینے میں آپ ہر مغرب کی افطار کے فوراً بعد جو ہماری ٹرانسمیشن ختم ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی ان کا پروگرام فضائل رمضان کی مناسبت سے آپ دیکھیں گے. اور خوش بختی ہے ہماری کہ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے صاحبزادہ والا شان جناب صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان صاحب. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ حضور آپ کی تشریف آوری کا اور استقبال رمضان المبارک کی مناسبت سے آپ کا اس پروگرام میں تشریف فرما ہونا اور یہاں موجود ہونا ARYQ ٹی وی کے ناظرین کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بہت برکتوں کا باعث ہے. جزاکم اللہ. ہمارا جو موضوع ہے خاص طور پہ آج استقبال رمضان، اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اور دین اسلام کی اہمیت کے حوالے سے اس کی روشنی میں اگر دیکھیں تو استقبال رمضان کا تصور اور اس کا بنیادی مقصد عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. سب سے پہلے تو حضرت آپ کو اور تمام ناظرین کو میری جانب سے رمضان المبارک کی آمد پر دل کی عطا گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے اس طرح مبارک فرمائے کہ وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 سیڑھیوں پر جبریل امین کی دعا پر آمین کہا، ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ کتنا بد نصیب ہے وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پا کر بھی اللہ کو راضی نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان بد نصیبوں اور ان بد وقتوں میں نہ رکھے جو رمضان میں بھی اپنے رب کو راضی نہ کر سکے. یہ مہینہ ایسے مبارک فرمایا ہمارے لیے کہ ہم اپنے رب کو اس میں راضی کر سکیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کر سکیں. میں نے جو رمضان کی مبارک دی، استقبال رمضان پہ آپ نے پوچھا، اس مبارک پر بھی وجہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا اہتمام فرمایا کرتے کہ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا صحابہ کو اس کی خوشخبری بھی دیا کرتے اور اس کے استقبال پر مبارکباد بھی پیش کیا کرتے. بلکہ پہلے سے تیاری شروع ہو جاتی، پہلے سے تیاری ہوتی، شعبان کے وقت سے اس کا ذکر شروع اور جب نظر آتا تو حضور خود اس کی خوشخبری اور مبارکباد
صحابہ کو ارشاد فرمایا کرتے. آپ نے فرمایا اس کے استقبال کے عمیاد اس کے پہلے شعبان کے آخری دنوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ کیا ہی اچھا ہے وہ جس کا تم استقبال کر رہے ہو اور وہ تمہارا استقبال کر رہا ہے. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وحی آنے والی ہے, کوئی بشارت آنے والی ہے. سیدنا فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی دشمن آنے والا ہے. حضور نے فرمایا نہیں, ان میں سے کچھ نہیں بلکہ رمضان آنے والا ہے. وہ مہینہ آ رہا ہے جس کی پہلی رات کو اللہ تعالیٰ تمام اہل قبلہ کی مغفرت فرما دیتا ہے. یعنی اس رمضان میں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذوق رکھنے والے ہیں, جو اس میں روزے کی نیت کرنے والے ہیں, جو اس میں راتوں کو قیام یعنی تراویح کی نیت کرنے والے ہیں, جو اس میں لعلکم تتقون کی منزل پہ فائز ہونے کی نیت رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان اہل قبلہ کی اس کی پہلی رات ہی مغفرت فرمانے کا ارادہ فرما لیتا ہے. اور اس پہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو وہ خوبصورت مہینہ ہے. اس کے استقبال پہ ہی میں ناظرین کی اس پہ توجہ دلانا چاہوں گا. جیسا مولا علی نے فرمایا کہ میں بہت غور و فکر کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو بخشنا نہ ہوتا نا تو رمضان کا مہینہ نہ دیتا. رمضان کے مہینے اتنے بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کس طرح بخشنا چاہتا ہے. میں صرف اس آپ کے اس پر دو باتیں عرض کروں گا. ایک تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اس کے ہر حرف میں جو ہے وہ رحمتوں اور برکتوں کے کئی عنوان موجود ہیں. کہا اس کی ریز سے مراد جو ہے وہ رحمت الہی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ روزے داروں پر, عبادت گزاروں پر رحمت فرماتا ہے. اس کی جو میم ہے اس سے مراد محبت الہی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ اپنے سے محبت کرنے والوں کو جواب میں محبت ارشاد فرماتا ہے. اس کی جو ضاد ہے اس سے مراد ضمانت الہی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ روزے دار کو بخشش کی ضمانت دیتا ہے. الف سے مراد امان الہی ہے. اس میں روزے دار کو اللہ کا خاص امان اللہ کی جانب سے ملتا ہے. اور نون سے مراد نعمت الہی ہے. اللہ تعالیٰ روزے رکھنے والوں کو اور عبادات کرنے والوں کو ہر اعتبار سے نعمتوں سے نوازتا ہے. شعبان کے آخر کا آپ نے فرمایا اور رمضان کے استقبال کا سوال ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے آخری دنوں میں, امام بخاری اس کو نقل کرتے ہیں, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, ایک رمضان کے استقبال میں بڑا خوبصورت خطبہ ارشاد فرمایا. اگر وہ آپ کی اجازت سے میں ناظرین کو عرض کر سکوں تو اس میں رمضان کی ساری برکتوں کا پیغام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس ایک خطبے میں کیا خوب ارشاد فرما دیا. فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخری دن ہے, رمضان آ رہا ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر مبارک پہ جلوہ گر ہوتے ہیں, صحابہ کو مخاطب فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے صحابہ تم میں وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے کہ اس ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس میں اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیے گئے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ اس کی رات کا قیام کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا خاص نزول فرماتا ہے. اور محدثین نے اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہاں رات کے قیام سے مراد تراویح لی جائے گی کہ جو تراویح پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اپنے خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس میں نفل کے ثواب کو فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے. غیر رمضان میں جو انسان کو نفل کرنے کے ذریعے ثواب ملتا ہے, اللہ تعالیٰ رمضان میں نفل کے ثواب کو حضور نے فرمایا, یہ سب اسی حدیث میں ہے, عشروں کی تقسیم تک اس حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. حضور نے فرمایا کہ نفل کے ثواب کو فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض کے ثواب کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے, صبر کی جزا جنت ہے. یہ غم گساری کا مہینہ ہے, لوگوں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے, اس کی جزا جنت ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس میں خاص پیغام اگر آغاز میں ہی ناظرین اس کو سماعت فرمائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث میں فرمایا کہ اس میں اگر کوئی کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو روزے دار کے اجر کے برابر اجر عطا فرماتا ہے اور روزے دار کے اجر میں کمی نہیں آتی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ہم اس کی استطاعت نہ رکھیں کہ کسی کو افطار کرا سکیں, حضور نے فرمایا کہ اگر تم کسی کو پانی کا گھونٹ بھی پلا سکو, دودھ کا گھونٹ بھی پلا سکو تو پلا دو. اللہ تعالیٰ یعنی گویا کہ کوالٹی کو دیکھے گا, کوانٹٹی کو نہیں دیکھے گا, تو میں اس پر بھی وہ برکت عطا فرمائے گا. پھر اسی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا پہلا عشرہ رحمت, دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اس میں 4 چیزوں کی کثرت کرو. ایک لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو, ایک استغفار کی کثرت کرو, اور دوسرا حضور نے فرمایا ایک جنت کی دعا مانگنے میں کثرت کرو اور جہنم سے پناہ مانگنے میں کثرت کرو. یہ خوبصورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام بخاری نقل کر رہے ہیں سلمان فارسی سے استقبال رمضان پر ارشاد فرمایا. سبحان اللہ, کیا خوبصورت آپ نے ابتدائی گفتگو کے اندر بہت ساری چیزیں آپ نے بیان فرما دی ہیں اور اس کے اندر آپ کی گفتگو کے اندر سے بہت سے سوال جو ہیں وہ نکل رہے ہیں. آپ نے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے, کسی کو دعا دیتے تو یہ فرماتے کہ تمہارے دسترخوان پہ روزہ دار روزہ افطار کرے. کسی کو رزق کی برکت کی دعا دیتے تو یہ اللہ نے وہ برکت والا مہینہ عطا فرمایا. ایک آپ نے بات بڑی خوبصورت فرمائی کہ یہ مہینہ غم گساری کا مہینہ بھی ہے. آستانہ عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف
اور آستانوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے جو اہل محبت ہیں ان کے ساتھ اپنے شیخ کا تعلق اور وہ غم گساری کا، وہاں بھی اسی لیے آتے ہیں اپنے غموں کو بھلانے کے لیے، اپنی تکلیفوں کو بھلانے کے لیے۔ اور اس سارے تسلسل میں رمضان المبارک کا جو تعلق ہے اس میں غم گساری اور شیخ کے ساتھ تعلق کی جو نسبت اور محبت اس مہینے میں اور زیادہ قربت کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں اس؟ غم گساری کے بارے میں تو قبلہ اس سے مراد سب سے مین یہی ہے کہ اس میں غرباء کی مدد کی جائے، مساکین کو جو حضور علیہ الصلوۃ نے خود ارشاد فرمایا، اور وہ چاہے جس اعتبار سے بھی ہو، اگر کوئی مال سے نہیں کر سکتا الفاظ سے کر دے، دیگر انداز سے کر دے، کسی کی بھی غم کو ہلکا کرنا، اور جو حضور علیہ الصلوۃ نے واضح فرمایا اس خطبے میں، ایک حضور کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والے اور عطا کرنے والے مومنین کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ اس میں جو صوفیاء کا آپ نے ساتھ ایک فرمایا، ایک مشائخ سے جو پیغام ملتا ہے، اس میں اگر وہ تصوف کے رنگ میں اس حدیث کو بیان کیا جائے تو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور نماز ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو ہے وہ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ دو۔ اس پر صوفیاء نے بڑا خوبصورت کلام کیا ہے۔ صوفیاء نے کہا کہ اللہ کو قرض حسنہ دینا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا نا کہ جب انسان قیامت کے دن ایک شخص اللہ کے حضور حاضر ہوگا رمضان میں، جب اس کا ایک مقصد روزے کا یہ بھی ہے، غم گساری کے ساتھ جو جوڑا، اس کا ایک مقصد روزے کا یہ بھی ہے کہ جب انسان شام کے وقت بھوک محسوس کرے، پیاس محسوس کرے، تو اس کو پتہ ہے کہ میں نے افطار کے وقت کھول دینا ہے، اس وقت انسان ان کا احساس کرے جو سارا سال یہ بھوک برداشت کرتے ہیں، سارا سال یہ پیاس برداشت کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ روزہ ہے، اس لیے کہ ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، تو پھر غم گساری کا جذبہ بھی آئے کہ میں ان کی بھی مدد کروں۔ ایک اس سے بھی اچھا، یہ جو میں نے غم گساری کا کہا، اس میں صوفیاء نے کہا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا حضور کی حدیث ہے کہ ایک شخص قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوگا، یا اللہ مجھ پہ رحم فرما، اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں بھوکا تھا، تیرے دروازے پہ آیا، تو نے مجھے کھانا دیا، بندہ کہے گا یا اللہ تجھے دنیا میں کسی چیز کی ضرورت تھی، تجھے پانی کی ضرورت تھی، تجھے لباس کی ضرورت تھی، تجھے کھانے کی ضرورت تھی، تو تو خود رازق ہے، تو تو خود رزاق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ جو میرا ضرورت مند بندہ تیرے دروازے پہ آیا تھا نا، اگر تو اس کو عطا کرتا تو ایسے ہے جیسے تو نے میری بارگاہ میں پیش کیا۔ تو اس میں وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا جو ہے وہ غم گساری کے ساتھ جو آپ نے صوفیاء کا سوال کیا، وہ کہتے ہیں کہ انسان دنیا میں سیونگ اکاؤنٹ کھولتا ہے نا، رمضان کے آغاز میں یہ WQ TV کے ذریعے ایک بڑا اچھا پیغام اس آیت کی روشنی میں، اس کی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے صوفیاء نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں بندہ سیونگ اکاؤنٹ کھولتا ہے نا، جب اچھا وقت ہوتا ہے، کما رہا ہوتا ہے، تو اپنے بڑھاپے کے لیے یا مشکل وقت کے لیے ایک سیونگ اکاؤنٹ کھول دیتا ہے، اس میں رقم ڈالتا رہتا ہے، اس کو چھیڑتا نہیں ہے کہ یہ میرے بڑھاپے میں، ریٹائرڈ لائف میں، یا میرے مشکل وقت میں میرے کام آئے گا۔ اسی طرح صوفیاء کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک اپنا سیونگ اکاؤنٹ کھول لو، غرباء کی مدد کر کے، مسکینوں کی مدد کر کے، ضرورت مندوں کی مدد کر کے، نفلی صدقے کے ذریعے اس میں جو ہے وہ اکاؤنٹ میں اپنی رقم ڈالتے رہا کرو۔ وہ جو رقم تم اس میں جمع کرو گے وہ تمہاری آخرت کے لیے ایک سیونگ اکاؤنٹ ایسا کھل جائے گا کہ جب تم قیامت کے دن اٹھو گے یا جب قبر میں جاؤ گے تو جب اس کا اجر دیکھو گے تم سوچو گے کہ کاش میں اپنا مزید جو مال تھا وہ اللہ کی راہ میں اس طرح کر دیتا، اس طرح اللہ کی راہ میں غرباء اور مساکین کو دے دیتا۔ تو اس سے غم گساری سے بہت زیادہ سبق ملتا ہے کہ اس میں حضرات جو ہیں ہمارے ناظرین جتنے سماعت کر رہے ہیں وہ کوشش کریں کہ غرباء اور مساکین کی مدد کریں۔ اور وہ جو پچھلی حدیث خطبہ میں نے سنایا اس میں ایک حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا، میں نے تیزی سے کر لیا، اس میں ایک حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ جو اپنے محتاج کے کام میں تخفیف کرے گا، اب دن کے وقت کسی اپنے ملازم کو زیادہ کام نہیں دے گا یہ سوچ کے کہ اس کا روزہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم سے آزاد فرمائے گا اور اس پر اپنی خاص رحمت کا نزول فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت گفتگو جاری ہے استقبال رمضان المبارک کی، یہ خصوصی نشریات ARYQ TV پہ آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہیں۔ اس ماہ مبارک کی برکات اور اس کی فضیلتوں کے حوالے سے کچھ اشارے ہم نے کیے، لیکن خاص طور پہ ابھی بریک سے واپس آتے ہیں تو صاحبزادہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کی برکتیں اور فضیلتیں اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔